بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق اللہ العظیم. اب حضرات کے سامنے گزشتہ ویڈیو میں متقی کی تعریف اور اس کی جو صفات تھیں وہ بیان ہوئی. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے متقی کے لیے پہلی شرط اور پہلی چیز جس چیز کو قرار دیا الذین یؤمنون بالغیب کہ وہ یہ ہے کہ متقی وہی شخص ہو سکتا ہے جو اللہ پر ایمان لائے. پتہ یہ چلا کہ بغیر اللہ پر ایمان لائے اگر کوئی شخص ایمان کا دعویٰ کرتا رہے اور اپنے آپ کو متقی کہتا رہے تو وہ ہرگز متقی اور پرہیزگار نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ایمان بالغیب نہ لائے. آگے دوسری صفت جو چیز بیان فرمائی وہ نماز کا قائم کرنا ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں. اب حضرات کے سامنے ایک حدیث پاک پڑھی گئی. اس حدیث پاک میں بھی ان دو چیزوں کو پہلے بیان فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. بنی الاسلام علی خمس اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں. ان میں سے پہلی چیز کلمہ طیبہ یعنی کہ ایمان لانا ہے. ایمان کس پر لانا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. دوسری چیز وہ اقام الصلاۃ ہے یعنی نماز کا قائم کرنا. تو آج کا ہمارا موضوع آپ کے سامنے اس ویڈیو کو پیش کرنے کا جو موضوع ہے وہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے بھی دوسری چیز ایمان کے بعد جس چیز کو پہل بیان کیا وہ چیز نماز ہے اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایمان کے بعد جس چیز کو بیان کیا وہ نماز ہے. تو نماز ایک بہت اہم درجہ رکھتی ہے, بہت اہم مقام ہے اس کا ایمان میں کہ ایمان لانے کے بعد جو سب سے پہلے فرض انسان کی طرف متوجہ ہوتا ہے, سب سے پہلے جو چیز امر میں یعنی اللہ کے احکامات میں سے جو سب سے پہلا حکم ہے وہ نماز ہے کہ وہ انسان کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اور یاد رکھیں کہ جس شخص نے نماز کو مکمل طور پر صحیح طور پر ادا کیا تو اس کے باقی اعمال بھی صحیح ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. اگر نماز میں وہ پورا اترا تو باقی اعمال میں بھی وہ پورا اترے گا اور اگر نماز میں وہ ناقص رہا تو باقی اعمال بھی اس کے خراب ہو جائیں گے. تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے جس چیز کو صحیح طور پر لینا چاہیے اور جس چیز کی طرف ہمیں ہر وقت متوجہ رہنا چاہیے وہ نماز ہے. اس لیے کہ انسان جب نماز سے غافل ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور پھر شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے. تو جب شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے تو انسان پھر نہ جانے کتنے گناہ کرتا ہے, کتنی غلطیاں کرتا ہے. تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ جس چیز کو اہمیت دینی چاہیے وہ نماز ہے.
حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سردی کے موسم میں باہر تشریف لائے، پتے جھڑ رہے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ٹہنی پکڑی، اس کو ہلایا تو پتے اور بھی زیادہ جھڑنے لگے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر مومن بندہ اخلاص کے ساتھ نماز کو ادا کرتا ہے تو جس طرح اس کے پتے جڑ رہے ہیں اس طرح انسان کے مومن کے گناہ بھی جڑ جاتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ انسان اگر باقاعدگی کے ساتھ وضو کرے اور نماز ادا کرے تو اس کے گناہ دھلتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جہاں پر بھی احادیث میں گناہوں کے دھلنے کا یا گناہوں کے ختم ہو جانے کا ذکر آیا ہے، علماء نے اس میں صغیرہ گناہ مراد لیے ہیں کہ انسان سے جو صغیرہ گناہ ایک نماز سے دوسری نماز کے دوران ہوتے ہیں یا زندگی میں جو گناہ ہوئے ہیں صغیرہ گناہ، وہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے اس عمل سے اپنے گناہوں کی تلافی بھی کرتے رہنا چاہیے، اور یاد رکھیں کہ یہ صغیرہ گناہ اس لیے ہیں کہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ کرنی پڑتی ہے۔ بہرحال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں کہ ایک شخص کے گھر کے سامنے ایک نہر بہ رہی ہو اور وہ اس میں دن میں 5 دفعہ غسل کرے تو کیا خیال ہے کہ اس کے بدن پر کوئی میل رہے گی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ نہیں، اس کے بدن پر کوئی میل نہیں رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بندے کا بھی یہی حال ہے کہ اگر وہ 5 وقت کی نماز ادا کرتا رہے، نماز کو پابندی سے پڑھتا رہے تو اس کے گناہوں کی میل بھی اس سے دور ہو جاتی ہے۔ کتنے فوائد ہیں، کتنی اس کی برکات ہیں کہ انسان ہر وقت گناہوں میں غلطیوں میں لت پت ہے، گناہوں پہ گناہ کرتے جا رہا ہے، لیکن ہمارے اس ایک عمل سے ہمارے گناہ کی بھی تلافی ہو رہی ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کے حکم کی ادائیگی ہو رہی ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق ہماری زندگی گزر رہی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق زندگی گزر رہی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کوئی پریشانی پیش آتی تھی، کوئی مسئلہ پیش آتا تھا تو فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ جب سخت ہوا بھی چلتی تھی، تیز ہوا بھی چلتی تھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز کی طرف لوٹ آتے تھے، نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے، صحابہ کرام کو نماز کا حکم کرتے تھے۔ آج ہمارا حال ہم خود جانتے ہیں کہ ہم کتنا اس چیز کی اہمیت دیتے ہیں کہ ہم کتنا نماز کی طرف آتے ہیں، بیمار بھی ہو جائیں تو بھی ہمیں نماز کی کوئی پرواہ نہیں، یہاں تک کہ ہم مرگ الموت میں بھی ہوتے ہیں تو بھی ہمیں اس چیز کا افسوس اور دکھ نہیں ہوتا کہ ہماری نمازیں ہم سے قضا ہو گئیں، ہماری نمازیں ہم سے چلی گئیں۔ تو یہ بہت غلط بات ہے، ہمیں اس چیز کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اور اس چیز کا جو ہمیں حکم دیا گیا ہے اس کو ہمیں سنجیدگی کے ساتھ لینا چاہیے اور باقاعدگی کے ساتھ اہتمام کے ساتھ ہمیں نماز ادا کرتے رہنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج آسمانوں پر جانا ہے، مومن کی معراج نماز ہے۔ نماز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جہاں ہم عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس بات کے مدعی ہیں کہ ہم حضور کے لیے، حضور کی حرمت کے لیے جان تک قربان کرنے کو تیار ہیں، جان تک قربان کر سکتے ہیں، لیکن جب ہمیں نماز کا کہا جائے اور دن میں 1 نہیں 2 نہیں 5 مرتبہ مومن کو بلایا جا رہا ہے، اللہ کی طرف سے بلاوا آ رہا ہے، مؤذن دن میں 5 دفعہ اذان دے رہا ہے اور بلا رہا ہے، پھر بھی ہم اس سے غافل ہیں، پھر بھی ہم اس سے لاپرواہی برت رہے ہیں، اور ہم دنیا کے کاموں میں، دنیا میں کامیابی ڈھونڈ رہے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت ہمیں اس چیز کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں، مؤذن کی زبان سے یہ کہلوا رہے ہیں حی علی الفلاح، کامیابی چاہتے ہو تو ادھر آ جاؤ، کامیاب ہونا چاہتے ہو تو مسجد میں آ جاؤ، نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ لیکن ہم نے کامیابی کے معیار کو بدل دیا، ہم کامیابی سمجھتے ہیں دکانداری میں، کامیابی سمجھتے ہیں دنیا داری میں، فیکٹری میں اور دیگر ملازمت میں۔ یاد رکھیں کہ اگر کامیابی ہے تو وہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے میں ہے، اگر ہم اللہ کی مرضی سے ہٹ جائیں گے، اللہ کو ناراض کر بیٹھیں گے تو پھر اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم اللہ کے ہو جائیں گے تو پھر ساری کائنات ہماری ہو جائے گی، اگر ہماری ہو جائے گی تو پھر ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن اگر ہم اللہ کے نہیں ہوں گے تو پھر اللہ ہمیں اس دنیا کے پیچھے لگا دے گا اور پھر وہی حال ہوگا جو آج ہم ایک دوسرے کا دیکھ رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اللہ کے اس حکم کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس حکم کی پاسداری رکھتے ہوئے
ہمیں ہر وقت اس کی طرف متوجہ رہنا چاہیے اور نمازوں کو ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں پانچوں وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔